سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحبال مقتهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. معزز سامعین حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی ہماری اس بابرکت دن کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شفع قبولیت عطا فرمائے. میں نے سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات آپ احباب کو گوش گزار کی. سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزے معراج سے ابتدا فرمائی. اور معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرانا اس بات کی دلیل تھی کہ مسلمانوں پر جو ظلم اور ستم اہل عرب کر رہے ہیں، جو مظالم پہاڑ کے ڈھا رہے ہیں، اب آہستہ آہستہ یہ ختم ہونے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ لے جائے گا، رفعت پہ لے جائے گا، بلندیوں پہ لے جائے گا، وہاں پر عظیم نشانیاں دکھلائے گا. تو اس میں راز یہ ہے کہ اب مسلمان ذبح حالی سے ترقی کی طرف گامزن ہوں گے. اب مسلمانوں کو اقتدار ملے گا، قوت میں آئیں گے، ان کی کمزوری ختم ہوگی. یہ پس منظر بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور تورات عطا فرمائی. تو واقع معراج بیان کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ذکر اس لیے کیا گیا، مسلمانوں کو آگاہی دی گئی، مسلمانوں کو بیدار کیا گیا کہ اب تم علم کی، روحانیت کی، اقتدار کی ترقی حاصل کرنے جا رہے ہو. جب تمہیں ترقی مل جائے، تمہیں اقتدار مل جائے، تو بنی اسرائیلیوں کی طرح، یہودیوں کی طرح بھٹکنے مت لگ جانا، ان کی طرح ادھر ادھر نہ ہو جانا. جس طرح بنی اسرائیل تباہ و برباد ہوئے، اس طرح تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ. اور چونکہ بنی اسرائیل کی کچھ تاریخ کیا ہے، یہ یہود، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آج اس پہ روشنی ڈالی جائے گی. اور ان کے عروج کب آیا، زوال کب آیا،
وہ کس طریقے سے آج کی موجودہ سلطنت تک پہنچے، مختصر ان کی تاریخ، عروج و زوال پر کچھ روشنی ڈالی جائے گی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دو فرزند تھے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا اسحاق علیہ السلام۔ پھر اسحاق علیہ السلام کے جو صاحبزادے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب بنی اسرائیل، ان کا لقب اسرائیل تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے آپ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اسرائیل کے فرزند۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 فرزند تھے، اس میں سیدنا یوسف علیہ السلام بھی تھے، اور یوسف علیہ السلام کے جو ہے سگے بھائی بنیامین تھے۔ انہی 11 فرزند میں ایک کا نام یہودا تھا، تو آج یہودی اسی مناسبت سے اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند کے نسبت سے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بڑی فضیلت دی، انی فضلتکم علی العالمین، اس وقت کے لوگوں پر ان کی فضیلت بڑی تو ان کے وقت کے لوگوں پر دی گئی کہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ان کے اندر جاری و ساری رہا، اور جلیل قدر انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں آتے رہے، اور جب وہ گمراہ ہوتے، راہ حق سے بھٹک جاتے، تو وہ نبی ان کو راہ راست دکھاتا، راہ راست پر گامزن کرتا، ان کی رہنمائی فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے لیے یہ خصوصی اہتمام کیا ہوا تھا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ قوم جب مصر گئی، پھر زمانہ گزرا، فرعونیوں کا دور آیا، فرعونیوں نے ان میں ظلم ڈھانا شروع کر دیا، مظالم ڈھائے، یہاں تک کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، ایسا ظلم ڈھایا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر دیتا اور عورتوں کو چھوڑ دیا کرتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نجات کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نجات دلائی اور عصا مارا سمندر کے اندر، بحر احمر کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پانی خشک کر دیا۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں سے نکل گئے، اس سمندر میں جو رستہ بنا اس سے نکل گئے اور اس کو عبور کر لیا۔ اسی راستے کو فالو کیا فرعون نے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ سمندر اپنی جگہ پہ آ جائے، تو وہیں وہ غرق آب ہو گیا، فرعون وہیں سمندر میں غرق ہو گیا۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دے کر جب نکلے، اب ان کو حکم ہوا کہ یہ فلسطین جائیں۔ وہاں پر کئی قومیں بستی تھی جو شرک میں مبتلا تھی، اور ان کے ہاں ایک بتوں کا سلسلہ جاری تھا، ان کے خاندان انہوں نے گھڑے ہوئے تھے بتوں کے نام پر۔ تو ان کو حکم ہوا کہ وہاں پر جائیں، اس قوم سے جہاد کریں۔ انہوں نے آگے پیچھا کیا اور کہا فَذَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ جائیے، آپ کے رب جائیں، وہاں اس قوم سے جہاد کر، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ جرأت دیکھیے، اللہ کے پیارے کلیم سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرعون سے نجات دلوائی۔ اب کامیابی اور کامرانی ان کے قدم چوم رہی تھی، کامیابی اور کامرانی کی منزل ان کے لیے آسان کر دی گئی۔
اس قوم مشرک قوم سے جہاد کرنا تھا، کہا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں، جہاد کر ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اس کی پاداش میں 40 سال اس صحرا میں یہ بھٹکتے رہے، 40 سال تک۔ 40 سال میں ایک نئی نسل تیار ہے۔ جب اس صحرا میں ایک نئی نسل کی تربیت ہوئی، اس نئی نسل نے جا کر وہاں پر حملہ کیا، جہاد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامیابی اور کامرانی سے سرفراز فرمایا۔ پھر فلسطین پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اب دیکھ، اللہ کی یہ نعمت تھی، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ ان کو ہدایت دیتے، اللہ کے دین کی طرف بلاتے، موسیٰ علیہ السلام کے دین کی تبلیغ کرتے، انہوں نے ان کی رشد و ہدایت کا سامان کرنے کے بجائے خود جو قوم میں شرک تھا، مشرکانہ رسمیں تھی، بنی اسرائیل اس میں مبتلا ہو گئے۔ یہ دیکھیں ایسے قوم اس میں مبتلا ہو گئے، اور وہ جو ہے ان کے پاس توریت تھی، اس کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء علیہ السلام کو ان کی رشد و ہدایت کے لیے، یاد دہانی کے لیے بھیجتے رہے، لیکن انہوں نے کوئی ہدایت قبول نہ کی بنی اسرائیلیوں نے۔ پھر آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ کیا ہوا، بابل کے بادشاہ ان پہ حملہ کرتے رہے، بابل کے بادشاہ ان بنی اسرائیلیوں پہ حملہ کرتے رہے، پھر بھی یہ نہیں سمجھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے طور پر وقت نصر کو ان پر مسلط کیا گیا، اور وقت نصر میں ان بنی اسرائیلیوں کی، یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، سینکڑوں افراد کو تحت پیٹ کر دیا گیا۔ جو زندہ بچے انہیں اپنے ساتھ بابل لے کے چلے گئے، غلاموں کی زندگی گزارنے پہ مجبور کر دیا گیا، اور یہاں تک کہ وقت نصر میں تورات کے نسخے چن چن کے جلا ڈالے۔ تو وقت ایسا آیا، روئے زمین پر جتنے بھی تورات کے نسخے وقت نصر کے ہاتھ لگے، سب کو جلا ڈالا۔ تو یہ ایسی زندگی، غلامی کی زندگی گزارتے رہے بابل میں، وہاں غلامانہ زندگی گزارتے رہے، انسانی حقوق سے بھی محروم رہے۔ یہ سب اس کی پاداش میں تھا کہ یہ اللہ کی ہدایت، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو فالو نہیں کرتے اور ان سے روگردانی کرتے، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، انبیاء علیہ السلام کو شہید کرتے تھے۔ اتنی جرت ان کی بڑی ہوئی تھی، لیکن بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں موقع دیا، بار بار موقع دیا۔ یہ سمجھتے، کچھ سمجھتے، پھر جو ہے سرکشی ان کے اندر آ جاتی۔ تو یہ بہت بڑا یہودیوں پر ایک زوال آیا تھا کہ وقت نصر ان پر مسلط کر دیا گیا تھا، اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی گئی تھی۔ اس کے بعد ایک بادشاہ آیا، ایران کو فتح ہوئی، اس کے نتیجے میں بادشاہ آیا، اور انہوں نے پھر وقت نصر کی جب موت ہوئی، اس بادشاہ نے پھر بابل پہ حملہ کیا۔ پھر وہاں سے جو ہے ان یہودیوں کو دوبارہ فلسطین لے کر آئے، اور فلسطین کے اندر جو ہے اس نے بہت سے مقدس مقامات کو وقت نصر میں شہید کر دیا، بہت سے مقامات کو شہید کر دیا تھا۔ تو اس بادشاہ نے، ایرانی بادشاہ نے جو ہے ان کو پھر فلسطین میں بسایا۔ پھر حضرت یحییٰ، حضرت زکریا علیہ السلام کی رہنمائی میں جو مقدس مقامات بیت المقدس کے شہید کر دیے گئے تھے، اس کو دوبارہ تعمیر کروایا گیا۔ پھر جب اس کو دوبارہ تعمیر کروایا گیا، تعمیر کرانے کے بعد پھر انبیاء علیہ السلام رشد و ہدایت کی تعلیم دیتے رہے، یہاں تک کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب آئے، یہودیوں کے گروپ نے
متعصب گروپ میں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ پر الزام لگانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھیں ان کی سازش، یہ انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ پر گھناؤنے الزام لگانے لگے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی تو دور کی بات ایک اچھا انسان ماننے سے انکار کرتے تھے، یہاں تک کہ سازش کر کے سوجھ بوجھ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھا دیا۔ اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا، صلیب نہیں دی، ان کی شکل کوئی اور شخص بھیج دیا، اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ تو یہ سازش تھی یہودیوں کی۔ اس کے بعد یہ باز نہیں آئے، پھر جو ہے رومیوں کو طاقت ملی، رومی آئے، انہوں نے فلسطین پر حملہ کیا، پھر ان کو غلام بنایا، ان کو شکست دی، پھر فلسطین پر اپنا تسلط قائم رکھا۔ اس طریقے سے ان کی ایک مختصر تاریخ رہی۔ تو یہ دوسری دفعہ ان کا زوال آیا کہ جب رومیوں نے ان پر حملہ کیا۔ اب یہ سازش کرتے رہے، جہاں پہ بھی یہ سازش کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کو معلوم تھا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے، اور تمام نشانیاں یہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں کیا ہے، یہاں تک کہ جو یہود کے قبیلے سرزمین مدینہ میں رکے ہوئے تھے، وہ سرزمین مدینہ میں اسی لیے گئے کہ یہاں پر ان کو معلوم تھا اللہ کے آخری پیغمبر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ تو یہودیوں کے جو قبائل ہیں وہ اسی بنیاد پر مدینے میں رکے، اور وہ جانتے تھے اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر آئے، تمام نشانیاں جانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اوصاف و کمالات ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے تھے، سب جانتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر، پھر اپنی کھوئی ہوئی قوت و طاقت کو بحال کرتے، غلامی رسول میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کرتے، لیکن یہاں انہوں نے کیا کیا، ان کو حسد ہو گیا۔ دیکھیں حسد اتنی بڑی چیز ہے، سب کچھ جانتے بوجھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کو جانتے ہوئے اس لیے انکار کیا کہ نبی آخر الزمان بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں آ گئے نیچے، اور یہ سمجھ رہے تھے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں آئے تھے۔ اس خاندانی جھگڑے میں اللہ کے نبی آخر الزمان تمام نشانیاں جانتے ہوئے انہوں نے انکار کر دیا، ماننے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد پھر وہی سازش شروع کر دی۔ ان کی سرشت میں ہے سازش، عبداللہ بن ابی کو کمانڈ کرتے تھے، یہ منافق، رئیس المنافق، اس کے تعلقات تھے یہودیوں سے، اور یہودی سازگار کیا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ اوس و خزرج، اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لے جانے سے پہلے اوس و خزرج انصار کے جو قبیلے تھے ان کو لڑا کے بیٹھتے تھے، تو ان کی سرشت میں ہے لڑائی کی۔ تو اب جب اسلام آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو ان کو نشانیاں جان کر، اوصاف و کمالات کو جان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے، اپنی دنیا بھی بہتر کرتے، اپنی آخرت بھی سنوارتے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ماننے سے انکار کرتے، اور جو ہے اندرون کھانا جو ہے منافقین کی پشت پناہی کرتے۔ تو یہ اس طریقے سے یہ کہ اور تتر بتر دنیا میں ادھر ادھر پھرتے رہے یہ لوگ۔ پھر جب اسلام آیا، اسلام آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جزیرہ عرب سے جو ہے
یہودیوں کو خالی کر دیا۔ یہ عمل شروع ہوا بڑے منظم طریقے سے، بڑے پیارے انداز سے یہ عمل شروع ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پائے تکمیل کو پہنچا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور بڑے پرامن طریقے سے، بڑے پروٹوکول کے ساتھ، اس طریقے سے نہیں جو ایک ظلم کی داستان مسلمانوں کو منسوخ کی جائے، نہیں، بڑے معزز طریقے سے ان سے جو ہے جزیرہ نما عرب خالی کروایا گیا، وہاں سے نکلے۔ تو بہرحال تو یہ مختصر تاریخ تھی، لیکن یہ کہیں پہ بھی جو ہے سکون سے نہیں بیٹھے، ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی تھی، بار بار انبیاء علیہ السلام کی بے ادبی اور گستاخی کیا کرتے تھے، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، یہاں تک کہ عیسائی ان پر ظلم ڈھایا کرتے تھے، کہیں یہ سکون سے نہیں بیٹھتے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہولوکوسٹ، بہت بڑی تاریخ ہے جس کو چھپایا جاتا ہے، بہت بڑی تاریخ ہے۔ ہٹلر نے کیا کیا ان کے ساتھ، ہٹلر نے کتنے ظلم اٹھائے ان کے ساتھ، یہاں تک کہ انہی سے قبریں کھدوا کر زندہ یہودیوں کو قبر میں ڈال دیا۔ یہ سب کچھ ہوا، لیکن پھر بھی تاریخ میں امن جس نے دیا مسلمانوں نے دیا۔ 700-800 سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیے ہسپانیہ کی، جتنے پرامن طریقے سے مسلمانوں نے ان کو یورپ میں رکھا، آج تک عیسائیوں نے نہیں رکھا تھا، لیکن ساز باز کرتے رہے۔ اس کے بعد جب مسلمانوں کی حکومت سلطنت عثمانیہ ہوئی، اس میں بھی یہ کرنے لگے، سازش کرنے لگے۔ سلطنت عثمانیہ جب ہوئی، پہلی جنگ عظیم، اور پہلی جنگ عظیم ہوئی، سازش کے تحت مسلمانوں کو کمزور کیا گیا، تو وہاں پر فلسطین کے اندر ان کے لیے جگہ بنائی گئی۔ پھر دوسری جنگ عظیم میں جو ہے سلطنت عثمانیہ کی گرفت کمزور ہوئی، زوال پذیر ہوئی، پھر ان کو باقاعدہ امریکہ اور برطانیہ کی سرپرستی میں فلسطین میں بسایا گیا، ان کی سرپرستی، اور بیت میں ان کا ہاتھ ہے، فلسطین میں ان کو بسایا گیا۔ اور دیکھیے، اب یہ دیکھیے، یہ فلسطین میں جب ان کو بسایا گیا، ان کے پاس خفیہ نقشے، ان کی ایک مہم ہے، ایک مشن ہے۔ وہ مشن یہ ہے کہ یہ فلسطین، شام، اردن، یہاں تک کہ مکہ مدینہ حرمین شریف فہم بہت بڑا خطہ، وہ یہ کہتے ہیں یہ ہمارے آباء و اجداد کی زمین ہے، ہم اس پر اپنی بنی اسرائیل کی حکومت کو قائم کریں گے۔ یہ دیکھیں، اور اس کے لیے کیا ظلم کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں آپ دیکھیے۔ فلسطینیوں پر 70 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا، کس طرح نسل کشی کر رہے ہیں، اس طریقے سے نسل کشی کر رہے ہیں۔ اور اتنی بڑی سازش کی گئی سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے، ایک بہت بڑا یہودی لارنس آف عربیہ، اس جاسوس کو پیدا کیا گیا، ایک داڑھی تھی، عربی بولتا تھا، نمازیں پڑھاتا تھا، یہ لارنس آف عربیہ، تاریخ پڑھیں، اس نے عربوں کو جو ہے قومیت میں تقسیم کر کے رکھ دیا۔ آج عرب جو اکٹھا نہیں ہو پا رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سازش کی گئی کہ لارنس آف عربیہ کو لایا گیا، وہ چبے میں آتا تھا، داڑھی رکھی ہوئی تھی، بہترین عربی جانتا تھا، قرآن پاک کی تلاوت جانتا تھا اور نمازیں پڑھتا تھا۔ اس نے عربوں کو تقسیم کر دیا۔ جب عربوں کو تقسیم کر دیا، قومیت کے اندر بالکل راہ ہموار ہو گئی، یہاں فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ آج ہمارے یہاں پاکستان اس وقت دنیا میں دو نظریاتی مملکت قائم ہے، ایک جدوجہد کے نتیجے میں، ایک قبضے کے نتیجے میں۔ ایک پاکستان جس کا نظریہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور دوسری نظریاتی جو اسٹیٹ قائم ہے وہ اسرائیل ہے۔ اس کا نظریہ کیا ہے؟ ہم بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی زمینوں پر حکومت کو قائم کریں گے، اور اس پر ہم اسرائیلیت کو کا اقتدار چاہتے ہیں، ان کا تسلط چاہتے ہیں۔ یہ ان کا ایک نظریہ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے
دنیا میں ایک خاندان کے نام پر بھی حکومت ہے جی، وہ ہے سعودی عربیہ، یہ خاندان کے نام، جو کہ اسلام کا سب سے بڑا مرکز ہونا چاہیے تھا، وہ آل سعود کے نام پہ سعودی عربیہ ہے۔ یہ دیکھیے، یہ آج ہمارے ہاں بڑے بڑے لبرل چیمپئن بولتے ہیں کہ دو قومی نظریہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا ہے۔ ان کو بڑی شرم آتی ہے کہ اس بنیاد پر پاکستان کے نظریے پہ قائم ہونا، اور وہاں پر کوئی لبرلزم، کوئی لبرل شخص آواز نہیں اٹھاتا کہ یہ کیا بات ہے کہ وہاں پر دھڑلے سے اس نے اپنے مذہبی جذبات کو، احساسات کو مضبوط کیا۔ اسرائیل کے اندر وہ صاف کہتا ہے ہم بنی اسرائیلی ہیں، ہم یہودی تعلیم کو فروغ دینا چاہتے ہیں، چنانچہ مذہبی جذبات اس نے اپنی عوام میں، اپنی فوج میں، اپنے لوگوں میں بڑھا، مذہبی جذبات کے بعد ان کو ہر ایک فیلڈ میں ڈالا، ایک مشن دیا کہ آپ کو یہودیت کو فروغ دینا۔ آپ میڈیکل میں جائیں، اتنی محنت کریں کہ میڈیکل میں اتنے آگے نکلیں کہ لوگ آپ کے محتاج ہو جائیں کہ آپ کس طرح علم حاصل کر رہے ہیں، اس کے پھر ہم جو ہے اس کے تحت ہم ان کو یہودیت دیں گے۔ انجینئرنگ میں بھی آگے چلے۔ آج ہمارے یہاں یہ تو کہتے ہیں نا کہ بھائی وہ ٹیکنالوجی بہت آگے، ٹیکنالوجی میں آگے نکلنے کی وجہ یہ ہے، ان کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہودیت ہے۔ اور ہمارا مسلمان کیا، آج ہم اپنے نظریے میں پختہ نہیں ہیں۔ آج ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ شک ہے، ہم کھل کے اس کا نام نہیں لیتے۔ لوگ کہیں گے فنڈامنٹل ہے، یہ کیسے لوگ 1400 سال پرانی بات کر رہے ہیں؟ یہ تو 1400 سال سے آگے کی بھی باتیں کر رہے ہیں، جن کے پاس پورا نظامی حکومت نہیں ہے، دین و دنیا چلانے کا نظام نہیں ہے، وہ اسٹیٹ حاصل کرنے کے لیے اپنے نظریے کو، اپنی عوام کو، اپنے خواص کو ایسے منظم طریقے سے ٹھوس رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو نظام ہے دین و دنیا سنبھالنے کے لیے، ہم اس کو اپنے نظریے کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے پھسپھسے ہو جاتے ہیں، ہمیں اپنے نظریے میں شک ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی سازش کی گئی ہے، یہ بہت بڑی سازش کی گئی ہے دوستو۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو قریب کے لوگ ہیں ان کو ایٹم بم، گولے بارود کے ذریعے تباہ کیا جا رہا ہے، اور جو دور کے لوگ ہیں جیسے ہمیں، ان کو تباہ کرنے کے لیے انہوں نے گولے بارود کا سہارا نہیں لیا۔ میرے دوستوں بزرگوں، انہوں نے اسی چیز کا سہارا لیا کہ مسلمانوں میں سے ایسے لوگ اٹھائے جائیں، ان کی ذہن سازی کی جائے جو بظاہر مسلمان ہو لیکن ان کا دل و دماغ مسلمان نہ ہو، جو بظاہر مسلمان ہو ان کا دل و دماغ مسلمان نہ ہو۔ یہ سی خاص تربیت کی گئی ہے۔ آج ہمارے یہاں دیکھیں جو بھی آتے، آپ ابھی اسلام کے خلاف کچھ بولیں آپ ایسے مشہور ہو جائیں گے، ہر چینل آپ کو جو ہے ہائر کرے، ہر چینل آپ کو کہ یہ بہت بڑے مفکر آ گئے جی، ایک نیا دین لا رہے ہیں۔ آپ نظام کی بات کریں آپ کو کون پوچھتا ہے؟ دنیا نظام کی بات کر رہی ہے وہاں کچھ نہیں، وہ کوئی فنڈامنٹل نہیں، اور ہم نظام کی بات کریں ہم فنڈامنٹل ہو جاتے ہیں۔ تو آج یہی وجہ ہے ہمارے اداروں میں ہمارے اوپر ایسے لوگ مسلط کر دیے گئے ہیں جو بظاہر مسلمان نظر آتے ہیں لیکن ان کی سوچ، ان کی افکار کیپچر کر لی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اسلامی دنیا کے اندر جو ہے وہ جوش، وہ جذبہ اوپری سطح پہ نظر نہیں آتا، کہیں پر اوپری سطح پہ نظر نہیں آتا۔ بات تو بہت سیاسی بات، آج ہم حیران ہیں، عرب دنیا میں چلے جائیں آپ عشق و محبت کی بات کریں، جی یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، رسول کے زمانے میں نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے، منبر و محراب پہ آوازیں گونجتی چلی جاتی ہیں، لیکن جو فحاشی یعنی وہاں عام کی گئی، نہ حیران کوئی لال رومال والا ہو، کوئی منبر والا، کسی کے ڈر میں اتنا خم نہیں ہے، للکار کے لوگ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہاں پر کفر لوٹ کے نہیں آئے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی توحید کی تعلیم ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کے جانے کے بعد کفر لوٹ آتا تھا لیکن میرے بعد کفر لوٹ کے نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کعبۃ اللہ کو بتوں سے ایسا صاف کیا تھا، ایسا صاف کیا تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کعبۃ اللہ میں بت رکھا۔ فرمایا مجھے خوف اس بات کا ہے کہ تم دنیا پرست نہ ہو جاؤ، دنیا کی رنگینی میں نہ کھو جاؤ، جس طرح تم سے پہلے بنی اسرائیل دنیا کی رنگینی میں کھو گئے تھے۔ آج یہی ہے، آج دنیا کی رنگینی ہمارے اوپر، ہم سب سے پہلے سوچتے ہیں ہوگا کیا، بنے گا کیا؟ نہیں، دین اسلام اصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادی روحانی ساری ترقی ہمیں دین اسلام میں عطا کر کے دی ہوئی ہے۔ آج ہم اسلام کو صحیح سے فالو کریں، اسلام پر صحیح سے عمل پیرا ہو جائیں تو ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سکون فرمائے گا۔ آج ہم بہت جذباتی ہو رہے ہیں، ہمیں جہاد کے لیے جانا چاہیے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ جذبے کی قدر ہے، لیکن دوستو آپ کیا کشمیر پہ حملہ کیا ہوا، آج کون کشمیر پہ کون، ہندوستان سے کون جہاد کرے؟ آج کون جہاد کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کر کے آئے، جہاد میدان کارزات جب مدینہ الرسول میں پہنچے رجعنا من جہاد الاصغر الى جہاد الاکبر، میدان کارزار کے جہاد کر کے آئے، مدینے میں داخل ہو گئے، فتح یاب ہو گئے، فرمایا ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھتے میدان کارزار میں تھے، وہ چھوٹا جہاد، اور ہم اپنے وطن میں آ گئے یہاں بڑا جہاد، فرمایا نفس کے خلاف جہاد، یہ بڑا جہاد ہے۔ تو ہم کیا کسی سے جہاد کریں گے؟ اگر میں آپ سے کہوں انڈین ڈرامے نہ دیکھیں، آپ بند کر سکتے؟ بتائیے، انڈین چینل بند کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں بند کر سکتے چھوڑ دیجئے کہ آپ جہاد کی باتیں کر رہے ہیں۔ ابھی آپ انٹرنیٹ ورک بند کر دیں، یہ تباہ برباد کی طرف چلے جائیں گے۔ صرف ایک چیز، آپ ان کے فلمی ڈرامے چینل پر بائیکاٹ کر دیں، خود ان کی موت باتیں ہونے لگے۔ اب ہم گھر بیٹھ کے آرام سے صرف چینل کو بلاک نہیں کر سکتے، میدان کارزار میں جا کے کیا جہاد کریں؟ کیا ہے وضع میں تم نصارہ ہو، تمدن میں ہنو، یہ مسلمان ہی جنہیں دیکھ کے شرمائیے ہو۔ علامہ نے 100 سال پہلے کہا تھا یہ کیا جہاد کریں گے؟ ان کے دل میں اتنا خم نہیں ہے کہ اوڑھنے میں، پہننے میں، اتوار میں، رسم و رواج میں یا تو ہندو نظر آ رہے ہیں یا یہودی نظر آ رہے ہیں، اور نہ صرف ہندو اور یہودی نظر آ رہے ہیں بلکہ اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ انہیں دیکھ کے شرمان یہودی۔ اب بتائیے یہ علامہ نے اس وقت کہا۔ تو دوستو جہاد کے دور کی بات ہے، پہلے اس کو ختم کریں، یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے، یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے، اور یہ یاد رکھ لیجیے اگر یہ نہیں ختم کر سکتے آپ جہاد بھی نہیں کر سکتے۔ ہم جتنے بھی اپنے جذبات کا اظہار کریں یہ جھوٹ ہے، یہ دوگلا پالیسی۔ بتائیے آج ہم ظاہر بات ہے ایمانی حرارت تو بہت ہے، اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، آپ یقین جانیں کہ آپ کیا عہد کریں گے یہ ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے؟ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف آپ کو بٹن دبانا ہے بس۔ جب ہم بٹن نہیں دبا سکتے، نفس کو نہیں سدھار سکتے، ہم کیا جہاد کی بات کریں؟ یہ وہ چیز ہے، یہ سیلو پوائزن ہے، یہ سن کرنے کے انجیکشن ہے جو ہمارے دماغوں میں پلا دیا گیا ہے۔ آخری بات مسلمانوں کی بہت نسل کشی کی گئی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی جیل غزہ کو قرار دے دیا گیا، دنیا کی سب سے بڑی جیل غزہ کو قرار دے دیا گیا۔ یہودی بڑے مطمئن ہو گئے تھے کہ ہمارا کچھ بھی بار بھی بگاڑ نہیں کر سکتے، بڑے مطمئن تھے، اور ان کے سکت بھی نہیں لڑنے کی نیتیں فلسطینیوں کی، لیکن کیا کیا؟ چاروں طرف سے حملے ہوئے، دنیا کا سب سے بڑا ڈیفینس نظام، دفاعی نظام فیل ہو گیا۔ یہ کیا ہوگا؟ یہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا مسلمان کسی صورت میں نہیں دب سکتا،
ان کے جذبہ جہاد کو سرد نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی میٹنگ ہوئی، کہا کہ جذبہ جہاد کو سرد کرنے کے لیے جو چیزیں کر دو ان کے اندر ایک بے حیائی پھیلا دو اور ایک جو ہے عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسم سے نکال دو۔ جی بے حیائی پھیلا دو اور عشق محمد ان کے جسم سے نکال دو۔ اسی لیے ایک وقت دو مفکرین نے کہا تھا، اس طرح نشاندہی کی تھی، دیکھ کے عرب کو فرنگ یہ تخیلات، اسلام کو حجاز و جمل سے نکال دو، یہ فاقش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ اس لیے اتنے فتنے پیدا کیے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ختم کر دیا جائے۔ آج آپ دیکھ لیں جہاں عشق رسول نہیں ہے وہاں کیسے سما بجھی ہوئی ہے۔ اور دوسرا، اکبر الآبادی نے کہا تھا فرعون کیا کرتا تھا، فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو پیدا ہوتے ہی ذبح کر دیتا تھا۔ آج ہمارے ہاں سب سے بڑا فحاشی اریانی کا ذریعہ کالج یونیورسٹی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ 100 سال پہلے اکبر الآبادی نے کہا کہ یوں قتل کے بچوں سے بدنام نہ ہوتا، یوں قتل کے بچوں کے بدنام نہ ہوتا۔ افسوس کہ فرعون کی یونیورسٹی کی نہ سمجھی، خام کا فرعون بچوں کو ذبح کر کے بدنام ہے تو یونیورسٹی کھول دیتا، بہرا روی پھیلا دیتا، وہاں نسل تباہ ہو کے رہ جاتے۔ اب بتائیے یہ تو بڑا کام کر رہے ہیں جو ہمارے اندر سلو پائزن ہے، جو ہمارے احساسات، ہمارے قوت ایمانی، ہمارے جذبہ ایمانی کو سلا دیا ہے۔ تو ابھی ہم صرف یہی کام کریں، عشق مصطفیٰ کی شمع کو سنبھال کے رکھیں اور بہرا روی جتنے بھی ذرائع ہیں ہم اس کا بائیکاٹ کریں۔ دیکھیں اصل تو حکومتی سطح پہ ہونا چاہیے، لیکن انفرادی کوشش سے ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اگر یہ کام نہیں کر سکتے آپ اپنا جذبہ اپنے پاس رکھیں، آپ اپنا جذبہ اپنے پاس رکھیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلا قدم ہے، یہ پہلا اسٹیپ ہے، کیونکہ مسلمانوں میں قوت ایمانی ختم نہیں کی جا سکتی، یہ دو وجہ سے ختم ہو سکتی ہے، عشق مصطفیٰ کو ختم کر دیا جائے اور بہرا روی کو پھیلا دیا جائے۔ آج یہ دو کام ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جذبہ ایمانی عطا فرمائے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، بالخصوص کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔